الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل مصباح القرآن ٹیچر پہ ہونے والا پروگرام مصباح الشریعت۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں کوئی نہ کوئی مذہبی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں، جن سے جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ مختلف قسم کے سوالات و جوابات جو عام طور پہ جو ہماری ضرورت کے پیش نظر ہوتے ہیں تو وہ ہم کیا کرتے ہیں، تاکہ کہ ہمارے ویورز جو ہے وہ سنیں اور وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو ہے وہ مسائل جو ہے وہ جان سکیں۔ تو آج جو ہے جو مذہبی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری خوش نصیبی، ہمارے بہت ہی اچھے دوست ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت قابل شخصیت ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا جناب مفتی فرمان نوری شاذلی صاحب دامت برکاتہم عالیہ سے ہے۔ تو حضرت کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے، دعائیں آپ۔ الحمدللہ۔ تو بس چلتے ہیں پروگرام کی طرف۔ تو آج جو ہے سب سے پہلے جو حضرت سے سوال ہے، حضرت یہ بتائیے گا کہ بہت سارے لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ فرض نماز کے بعد جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کر جو ہے وہ دعا جو کی جاتی ہے اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ تو اس میں دو باتیں، ایک تو یہ کہ فرض نماز کے بعد دعا، اچھا دوسرا یہ کہ ہاتھ اٹھا کر دعا، تو یہ دونوں آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ ضرور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرض نماز کے بعد کی دعا کے متعلق کئی ساری احادیث کتب احادیث میں موجود ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی ایو الدعاء اسمعوا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سنی جانے والی دعا کون سی ہوتی ہے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جو رات کے آخری پہر میں مانگی جائے اور وہ جو فرض نماز کے بعد دعا کی جائے۔ تو یہاں تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ پھر ایک وہ سوال کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، تو اس سے متعلق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یوں جو ہے ہم فرض نماز کے بعد بھی دعا مانگ سکتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بہت بہترین۔ اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ جو ہمارے ہاں مساجد میں جو نمازی آگے سے جو گزر جاتے ہیں تو اس میں آگے جو ہے وہ ان کے سترہ جو ہے نا وہ رکھا ہوتا ہے، تو سترہ ہمارے ویورز کو بتا دیں کہ سب سے پہلے کہ سترہ ہوتا کیا ہے، آپ یہ ارشاد فرما دیے گا، پھر میں انشاءاللہ تعالی آگے سے آپ سے سوال کرتا ہوں۔ سترہ جو ہے وہ ایک آڑ ہے نمازی اور گزرنے والے کے درمیان، اور سترے کی مقدار میں آپ کو اگر عرض کروں تو سترے کی لمبائی جو وہ ایک ہاتھ کے برابر ہو اور موٹائی جو ہے وہ ایک انگلی کی موٹائی کے برابر۔ اچھا، جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ مطلب اس سے کام چل جائے گا، مطلب ایک ہاتھ جو ہے وہ لمبائی ہو اور ایک انگلی تک جو ہے وہ صرف اور صرف موٹائی ہو، اور مطلب ہمارے یہاں مساجد کے اندر مطلب یہ کہ چیئرز بھی رکھ جاتی ہیں، رکھ دی جاتی ہیں آگے سترے کے طور پر، تو ضروری نہیں ہے مطلب کوئی کرسی رکھے یا پورا کا پورا جتنا نمازی ہے تو مطلب اتنی ہی بڑی چیز جو ہے وہ اس کے سامنے؟ نہیں، بالکل ایسا ضروری نہیں ہے، بس ایک لکڑی بھی اگر اتنی مقدار کی ہے تو اس کو اگر ہم رکھ دیں، درخت کے آگے کوئی نماز پڑھا ہو تو درخت بھی سترہ جو ہے وہ بن سکتا ہے؟ جی بالکل بن جائے گا، آگے سے مطلب اس کے آگے سے کوئی بھی نمازی گزرنا چاہے تو گزر جائے، کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور بات یہ بتائیے گا کہ یہ نمازی کے آگے سے بہت سارے لوگ بہت بے احتیاطی کرتے ہیں نا، نمازی کے آگے سے جو ہے وہ گزر جاتے ہیں۔ ویسے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ٹھیک ہے اگر نمازی اتفاق سے نماز کہیں پڑھ رہا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اگر وہ باقاعدہ طور پر اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے کسی جگہ پر، تو میرا یہ خیال ہے اپنا کہ وہ ذرا تھوڑا سا دیکھ لے کہ یار یہ یہاں سے لوگ گزریں گے، ابھی یہاں سے آنے جانے کا راستہ ہے، تو ایسا کروں گا میں خود ہی کوئی تھوڑا سا سائڈ پر ہو کر نماز پڑھ لوں، یا پھر یہ کہ جیسے پچھلی صفوں کے اندر اگر کوئی شخص نماز پڑھے گا تو لازمی سی بات ہے کہ آگے سے گزرنے والے تو جو ہے متاثر ہوں گے، تو اس کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا سنتیں اگر پڑھ رہا ہے یا اور دیگر نوافل پڑھ رہا ہے تو آگے ہو جائے، اور اگر پہلی صف میں اگر اس کو جانے کی جگہ مل رہی ہے، یہ فرض نماز کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اسے چاہیے کہ وہ پہلی صف میں جا کے نماز پڑھ لے،
اس سے کیا ہوگا کہ نمازی جو ہے وہ آگے سے اس گزرنے کے جو عذاب ہے اس سے جو ہے نا وہ محفوظ رہیں گے. بالکل ایسے. بہرحال میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مطلب کیا مطلب اس کے متعلق آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا کیا حکم ہے؟ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ لوگ اس معاملے میں احتیاط نہیں برتتے ہیں, بس وہ گزر جاتے ہیں. بعض لوگ آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں, پیچھے دیکھتے ہی نہیں ہیں, تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ سے بچ گئے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. اور نمازی کے آگے سے گزرنے پر بڑی سخت وعید مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے. رسول دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا یہ جان لے کہ اس پہ کتنا گناہ ہے, کیا گناہ ہے, تو وہ 100 برس کھڑا رہنا گزرنے سے زیادہ بہتر جان لے. اللہ. تو یقیناً کوئی بہت بڑا گناہ ہے یہ, جبھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے. لہٰذا میں احتیاط کرنی چاہیے. بہت وقت بھی نہیں لگتا, کوئی اگر نماز پڑھ بھی رہا ہے تو 2 منٹ 3 منٹ لگتے ہیں, بہت مشکل. اور اگر گزرنا ہی ہے, گزرنے والے کو اگر جلدی ہے تو کوئی سترا لے لے. مساجد میں جیسے اگر ہوتے ہیں تو کرسی ہوتی ہے, عموماً کرسی منگوا لے, وہاں رکھ دے اور اس کے آگے سے گزر جائے, تو وہ سترے کا کام کرے گی. ٹھیک ہے, بہتر ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا علامہ صاحب, یہ بھی جو ہے وہ دیکھا گیا ہمارے ہاں کہ جیسے ایک شخص آیا, امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے اور اس نے آ کر جو ہے وہ نیت باندھی نا, ٹھیک ہے. اب امام صاحب قاعدہ اخیرہ میں بیٹھے تھے, تو وہ قاعدہ اخیرہ میں جو ہے نا وہ پہنچنے مطلب اس نے نیت باندھی اور وہ امام صاحب کے ساتھ شامل ہونے والا تھا. اتنی دیر میں جو ہے وہ امام صاحب نے سلام پھیر لیا, تو اب اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں ایسی صورت میں اب اس شخص کی جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہ امام صاحب کے ساتھ جماعت میں شامل ہو سکا ہے. اچھا جی ہاں, اب وہ امام کے جماعت تو اسے نہیں ملی, نیت تو اس نے باندھ لی تھی, بھلے نیت باندھ لیو. اچھا ٹھیک ہے. اور پھر اب دوسری صورت یہ ہے کہ اب وہ امام صاحب کے ساتھ شامل نہیں ہوا, جماعت نہیں ملی, تو وہ اپنی اکیلی نماز پڑھ لے. تو اکیلے بھی نماز نہیں پڑھے گا, وہ اثر نو نیت باندھے گا اور نماز پڑھے گا. مطلب یہ کہ وہ جو اس نے جو نیت باندھی ہے, جی جی, اب وہ اپنی نیت کیا کرے گا, توڑ دے گا نیت. جی جی جی, اچھا بالکل ایسا. اس نے امام صاحب کے ساتھ اقتدا, وجہ یہی ہے کہ جب اس نے نیت باندھی نا تو اس نے یہ کہا کہ پیچھے اس امام کے, تو اس نے اقتدا کی نیت کی, اپنی تنہا نماز پڑھنے کی, اس نے اپنی تنہا نماز پڑھنے کے لیے نیت نہیں کی, اقتدا کی نیت کی. تو اب اقتدا کے لیے ضروری ہے کہ جس رکن میں امام موجود ہے, نماز کے جس حصے میں موجود ہے, مقتدی جو ہے اس رکن کو ادا کرنے میں شامل ہو جائے. اب وہ شامل ہونا تھا اس نے, لیکن امام صاحب نے سلام پھیر دیا, تو اس لیے وہ مقتدی نہیں ہوا. اور اس نے اقتدا کی نیت کی تھی, جب اقتدا درست نہیں ہوئی تو اب وہ اکیلے تنہا بھی نماز نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک ہے, تو اس لیے اب وہ نماز توڑ کر دوبارہ بالکل بالکل ایسا ہی آغاز کرنا پڑے گا. اثر نماز کی نیت باندھے, نماز ہوگی, اگر وہ کنٹینیو کر لیتا ہے تو نماز نہیں. بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس مسئلے سے بالکل ہی غافل نظر آتے ہیں نا, ایسا تو ہی معلوم نہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بس یہ. اب ایسا کرتے ہیں, امام صاحب نے تو سلام پھیر دیا, اپنی نیت باندھتے ہیں, ایسا ہی ہے, اور اپنی نماز جو ہے نا وہ پوری کرتے ہیں. جیسے عام طور پہ طریقہ کار ہوتا ہے نا کہ جیسے امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں, ہماری کوئی رکعت رہ گئی ہے تو امام صاحب سلام پھیریں گے تو ہم کھڑے ہوں گے. تو اس کے اوپر قیاس کر کے جو ہے وہ یہی کیا جاتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو کیا ہوا, ایسے ہی ایک لمحہ بیٹھتے ہیں اور فوراً سے کھڑے ہو کر جو ہے نا وہ اپنی نماز. تو بالکل آپ نے اچھا جو ہے وہ رہنمائی کر دی کہ اس صورت میں نہ ہی اقتدا ہوگی اور نہ ہی جو ہے نا وہ اکیلے بھی نماز نہیں پڑھے گا, نیت توڑ کے اثر نماز پڑھنی ہوگی. ٹھیک ہے, بالکل. اچھا یہ بھی ہمارے ویورز کو بتا دیں, اور یہ مطلب اکثر علماء بتاتے ہی رہتے ہیں الحمدللہ, اور ہم بھی مساجد میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ائمہ جو ہے وہ اس مسئلے کو بار بار دہراتے رہتے ہیں. لیکن یہ کہ ہمارے قرآن کی وساطت سے بھی اگر ایسا ہو جائے کہ جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں, تو یہ ایک مرتبہ دوبارہ سے مسئلے کو ہم لوگ لے لیں. بہت زیادہ جو ہے وہ مشہور بھی ہے مسئلہ, اور یہ کہ ہونا بھی چاہیے, اور ہر کسی کو عام اور خاص کو معلوم بھی ہونا چاہیے. تو وہ یہ کہ آپ ارشاد فرمائیے کہ سجدہ سہو کرنے کا کیا طریقہ کار ہے, سجدہ سہو. جی جی بالکل, یہ تو بہت اہم سوال کیا آپ نے, بہت زیادہ. اور عموماً ہوتا بھی ایسا ہے کہ نمازی کو جو ہے وہ سجدہ سہو کی ضرورت پڑ بھی جاتی ہے, وہ مستقل نمازی ہو یا کبھی کبھی نماز پڑھنے والا ہو, لیکن کبھی بھی یہ سچویشن پیش آ سکتی ہے. تو سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ جب قاعدہ اخیرہ میں بیٹھیں گے, 2 رکعت والی نماز ہو یا 4 رکعت والی نماز ہو, تو قاعدہ اخیرہ میں جب ہم قاعدہ اخیرہ میں بیٹھیں گے تو تشہد پڑھیں گے اور اس کے بعد دائیں جانب سلام پھیر دیں گے. اچھا, جی ہاں, سلام پھیرنے کے فوراً بعد ہی جو ہے ہم نے اللہ اکبر تکبیر کہہ کے سجدے میں چلے آنے. 2 سجدے کرنے, جس طرح نماز کی رکعت میں ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں, اسی طرح 2 سجدے کرنے, اس کے بعد بیٹھ کر پھر تشہد پڑھنا.
یہاں یہ یاد رہے کہ تشہد پڑھنا ہے یہ واجب ہے، دوبارہ تشہد پڑھی جائے گی، پھر درود شریف پڑھا جائے گا، پھر دعا پڑھی جائے گی اور پھر سلام پھیر دیا جائے گا. تو یہ آسان سا طریقہ سجدہ صاحب کا علماء نے بیان فرمایا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا یہ تو آپ نے سجدہ صاحب کا طریقہ آپ نے بتا دیا. اچھا یہ بتائیے گا کہ سجدہ صاحب کرنا کیوں ہوگا؟ کیا وجہ ہے کہ سجدہ صاحب کیوں کریں؟ یہ بھی ہے اس کا اگر مختصر جواب تو یہی ہے کہ سجدہ صاحب جو ہے وہ کہ سجدہ صاحب یوں واجب ہوتا ہے کہ نماز میں اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو پھر آخر میں سجدہ صاحب کرنا ہوگا. ایک یہ اور دوسری اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نماز میں جو فرائض ہیں ان فرائض میں کی ادائیگی میں اگر کوئی تاخیر ہو گئی ہے تو بھی سجدہ صاحب آخر میں کرنا پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب آپ نے سجدہ صاحب کا طریقہ بتا دیا ہمیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. سجدہ صاحب کرنے کے لیے قاعدہ اخیرہ میں جو آخری مرتبہ التحیات میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو التحیات میں جب بیٹھیں گے تو التحیات تک پڑھیں گے اور پھر ایک طرف سلام پھیر دیں گے اور پھر 2 سجدے کریں گے ہم اور پھر 2 سجدے کرنے کے بعد جو ہے پھر ہم دوبارہ سے التحیات پڑھیں گے. تو التحیات جو پڑھنے کا حکم ہے وہ ہے واجب. ٹھیک ہے. اچھا اب جو 2 سجدے کرنے کے بعد جو ہم دوبارہ سے التحیات پڑھیں گے اب یہ جو دوبارہ التحیات پڑھنا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ سجدہ صاحب کرنے کے بعد دوبارہ التحیات پڑھنا بھی واجب ہے. اچھا مطلب پہلی والی جو التحیات ہے وہ تو واجب ہے ہی ہے، وہ بھی واجب ہے. اچھا صاحب کے بعد دوبارہ التحیات پڑھنا واجب ہے، پھر درود ابراہیمی ہے، پھر دعائے، پھر سلام. ہاں ٹھیک ہے. مطلب وہ بھی التحیات آپ کو جو ہے وہ پڑھنا جو ہے نا وہ واجب ہوگا. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر کسی شخص سے جو ہے وہ واجب ترک ہو گیا، اچھا اب وہ واجب جو ہے وہ ترک ہوا ہے تو اب اس کے اوپر تو اسے سجدہ صاحب کرنا چاہیے نا. اگر ایسا ہو کہ وہ سجدہ صاحب نہ کرے اب اس میں 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ جان بوجھ کر نہ کرے اور ایک یہ کہ جو ہے وہ غلطی سے نہ کرے، سلام پھیر دیا پھر یاد آیا اور وہ مجھے تو سجدہ صاحب کرنا تھا. تو دونوں صورتوں میں کیا حکم ہوگا سجدہ صاحب کرنے کا؟ اچھا پہلی صورت کہ جس میں اس نے جان بوجھ کے سجدہ صاحب کیا ہی، ٹھیک ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو پوری نماز پڑھنا واجب ہے. ٹھیک ہے. اس نماز کو دہرانا واجب الادا ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کو وہ پڑھے. اچھا دوسری صورت جو آپ نے پوچھی وہ یہ کہ بھول گیا، ہاں سجدہ صاحب کرنا بھول گیا، سلام کہہ رہا اس کے بعد یاد آیا کہ مجھے تو سجدہ صاحب کرنا تھا. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں کہ جب سجدہ صاحب واجب ہو اور نمازی سلام پھیر دے تو بھی وہ نماز میں ہی رہتا ہے. اب جب اسے یاد آیا ہے تو وہ فوری طور پر ہی سجدہ صاحب کرے اور پھر بیٹھے اور تحیات پڑھے، درود ابراہیمی پڑھے، دعا پڑھے اور پھر سلام کرے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا اگر کوئی یہ تو سجدہ صاحب جیسے کہ ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ سجدہ صاحب اس وقت میں کرنا ہوگا کہ جس وقت میں غلطی سے کوئی واجب جو ہے وہ ترک ہو جائے گا تو ترک واجب کے حکم پر جو ہے وہ سجدہ صاحب جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے. کوئی جان بوجھ کر کسی واجب کو ترک کر دے، غلطی سے اگر ہوگا تو سجدہ صاحب کرنے کا نماز ہو جائے گی، لیکن اگر وہ جان بوجھ کر ترک کر دے گا تو پھر کیا حکم ہوگا اس کا؟ سر اگر کوئی جان بوجھ کے نماز کو ترک کر دے تو اسے نماز دوبارہ ہی پڑھے. اچھا پھر کوئی صورت نہیں، جان بوجھ کر اگر کوئی مطلب یہ کہ اس نے اب آخر میں اگر سجدہ صاحب کرے گا تو بھی نماز نہیں ہوگی. اچھا مطلب صورت واضح ہے جیسے کہ پڑھنا واجب ہے، اب اس سے پہلے میں کہتا ہے وہ ٹائم بچانے کے لیے بولا یار چلو یار ٹھیک ہے یار مجھے جانا ہے تو میں سورہ فاتحہ چھوڑ دیتا ہوں، تو جان بوجھ کر چھوڑا ہے اس نے، تو آخر میں سجدہ صاحب کرے گا تو کام نہیں چلے گا. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا واجب کے ترک ہونے پر سجدہ صاحب کرنا، اگر فرض اگر کسی سے چھوٹ جائے تو پھر سجدہ صاحب کریں گے تو نماز ہو جائے گی کیا؟ جی اگر نماز میں فرض کوئی چھوٹ گیا تو اب سجدہ صاحب سے ازالہ نہیں ہوتا. اچھا اب سجدہ صاحب سے تلافی نہیں ہوتی. اچھا کیونکہ سجدہ صاحب جو واجب ہوتا ہے وہ واجب کے ترک ہونے کی وجہ سے، واجب کے ترک ہونے پر ہی ہوگا. بالکل ایسے اگر فرض چھوٹ گیا ہے تو نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا. اچھا ٹھیک ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگر بہت خوب، آپ نے بہت اچھی ہمارے جو ہے ویورز کی جو ہے وہ رہنمائی کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہم اس پروگرام کے حوالے سے اور جو ہے وہ میں خود آپ کا بہت ممنون مشکور ہوں کہ آپ ماشاء اللہ سے جو ہے وہ ہمارے اس پروگرام کے اندر جو ہے وہ تشریف لائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے. اللہم آمین. اللہ تعالیٰ آپ کے بھی علم میں ہم اپنے ترقی عطا فرمائیں. تو ناظرین ماشاء اللہ سے بہت اچھا ہمارا علامہ
خطیب فرمان مرید شادی صاحب کے ساتھ یہ سلسلہ رہا. انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح سے کسی نہ کسی مدد شخصیت کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالیٰ فقہی مسائل کے اوپر گفتگو کرتے رہیں گے اپنے اس پروگرام میں. اب آپ اپنے اس پروگرام میں اجازت دیجیے اپنے میزبان کو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.